بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد یقسم المفرد. قسم یقسم تقسیما سے یقسم فعل مضارع مجهول. قد یقسم المفرد بتقسیم آخر. مفرد کی ایک تقسیم پڑھے اسم کلمہ ادات. کبھی کبھی مفرد کی ایک دوسری تقسیم کی جاتی ہے. مفرد کی ایک دوسری تقسیم کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمُفْرَدَ إِمَّا أَن يَكُونَ مَعْنَاهُ وَاحِدًا أَوْ كَثِيرًا. دوسری تقسیم یہ ہے کہ لفظ مفرد کا معنی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لفظ مفرد کا معنی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. وَالَّذِي لَهُ مَعْنًى وَاحِدٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرِبٍ. یہ ضرب کی جمع اضرب ہے. افعل کے وزن پر جمع مکسر. اے ثلاثت اقسام، ثلاثت انواع. والذی لہ، جس لفظ مفرد کا ایک معنی ہو، جس لفظ مفرد کا معنی ایک ہو، اس کی تین قسمیں. تو کوئی پوچھے لفظ مفرد کا معنی اگر ایک ہو تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں. سمجھ میں آ گئی؟ لأنه لا يخلو اما يكون ذلك المعنى متعينا مشخصا. تین قسمیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ لفظ اس سے خالی نہیں، یا تو اس لفظ کا وہ معنی معین ہوگا، مشخص ہوگا. یعنی لفظ مفرد کا جو ایک معنی ہے وہ معنی واحد کیا ہے؟ معین اور مشخص ہے. گنگا ہے، جمنا ہے، عزیز المساجد ہے، الجامعۃ الاشرفیہ ہے، تاج محل ہے، آگرہ ہے، قطب مینار ہے، دلی ہے، اعظم گڑھ ہے. یہ سب لفظ مفرد ہیں. اس کا ایک ہی نہ معنی ہے، ایک ہی نہ اعظم گڑھ ہے، ایک ہی نہ عزیز المساجد ہے، ایک ہی نہ آگرہ ہے، ایک نہ تاج محل ہے. تو جس لفظ مفرد کا معنی ایک ہے وہ دو حال سے خالی نہیں. یا تو وہ معنی معین ہے، مشخص ہے، وہ کسی ایک کے لیے خاص ہے. تو جتنے اعلام ہوں گے، چاہے انسان کے اعلام ہوں، چاہے عمارتوں کے اعلام ہوں، چاہے ملک کے اعلام ہوں، چاہے شہر کے اعلام ہوں، حامد، محمود، خالد، سب کیا ہے؟ لفظ مفرد کا ایک معنی ہے، اور یہ معنی کیا ہے؟ معین اور مشخص. او لم یکن، یا وہ معنی معین مشخص نہیں. بات میں آ گئی؟ والاول یسمى علما. پہلی قسم کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ علم. علم کس کو کہیں گے؟ جس لفظ مفرد کا معنی ایک ہو اور وہ معنی معین اور مشخص ہو، کسی کے ساتھ خاص ہو جائے تو اس کا نام علم رکھا جائے گا. جیسے زید، ھذا، تو زید ہے، حامد ہے، محمود ہے، خالد ہے، جامعہ اشرفیہ ہے، عزیز المساجد ہے، بنارس ہے. یہ سب کیا ہیں؟ لفظ مفرد کا معنی ایک ہے، معین اور مشخص ہے. ھذا، ھذا اس میں اشارہ، ہم نے کہا ھذا، تو ھذا سے ایک معین چیز نہ مراد ہوتی ہے. ھذا، تو ھذا کا جو مشار الیہ ہوگا وہ معین نہ ہوگا کہ ھذا سب کچھ، ساری چیزیں مراد ہیں اس سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ھذا کا جو معنی ہے وہ ایک ہے اور مشخص نہ ہے. ھذا سے کسی خاص چیز کی طرف نہ اشارہ ہے. وہ ہوا اور ہوا، ھذا اور ہوا. ہوا کب بولیں گے؟ پہلے کوئی مرجع مذکور ہوگا، جیسے زید آیا، اس نے کھایا. زید قام وہو ذہب. تو ہوا کا سے جو جس کی طرف اشارہ ہوگا وہ مخصوص نہ ہوگا، تو ھذا ہے، ہوا ہے. بات میں آ گئی؟ مصنف فرماتے ہیں والاولی ان یسمى ھذا القسم بالجزئی الحقیقی. اولا یہ ہے کہ اس قسم کا نام جزئی حقیقی رکھا جائے. کیا رکھا جائے؟ کیونکہ زید تو علم ہے، ھذا علم ہے، ہوا علم ہے، تو جزئی حقیقی کہتے ہیں جو ایک سے زائد پر صادق نہ آئے. وہ ھذا پر بھی آئے گا، اس میں اشارہ پر بھی آئے گا، اور ضمیروں پر بھی آئے گا، چاہے ہوا ہو یا ہیا ہو، چاہے انتا ہو چاہے انتما ہو. انتا کا مخاطب ایک نہ ہے، انتما کا مخاطب متعین نہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اولا یہ ہے کہ اس قسم کا نام جزئی حقیقی. خلاصہ یہ نکلا کہ جس لفظ مفرد کا معنی ایک ہو تو وہ معنی اگر کسی کے ساتھ خاص ہو تو اس کا نام علم یا جزئی حقیقی رکھا جاتا ہے. اس کی مثال دے دی، ہم نے کئی مثالیں بتائیں.
زید ہے، حضا ہے، ہوا ہے، ٹھیک. والثانی، ثانی کا مطلب جس لفظ مفرد کا معنی ایک ہو اور وہ متعین نہ ہو، مشخص نہ ہو، تو اس کی پھر دو قسمیں. والثانی، ثانی سے مراد اے ما لا یکون معناه الواحد مشخصا، جس لفظ مفرد کا ایک معنی معین مشخص نہ ہو، بل یکون له افراد کثیرہ، بلکہ اس معنی واحد کے بہت سے افراد ہوں. انسان ہیں، ایک لفظ مفرد ہے کہ نہیں مفرد ہے، اور انسان کا معنی بھی ایک ہے کہ انسان سے مراد کیا ہے، حیوان ناطق ہے، مگر اس کے جو یہ کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے. انسان آپ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، دنیا کا ہر شخص ہے، تو معنی کسی ایک کے ساتھ خاص ہے. جمنا، گنگا، فرات، آگرہ، تاج محل، یہ تو کسی ایک عمارت کے ساتھ، ایک جگہ کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے. مگر ہم نے جب یہ کہا انسان تو لفظ مفرد ہے، اس کا معنی بھی ایک ہے، مگر یہ ایک کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کے بہت سے افراد ہیں. فرض ہے لفظ مفرد کا معنی ایک ہے مگر کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں. یہ گھوڑا، وہ گھوڑا، فلاں کا گھوڑا، امریکہ کا گھوڑا، انڈیا کا گھوڑا، کسی کا گھوڑا، سب کو فرض ہی نہ بولیں گے. تو لفظ مفرد ہے، معنی ایک ہے، مگر وہ معنی کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس معنی کے افراد بہت ہیں. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب لفظ مفرد کا معنی ایک ہے، وہ معنی کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس معنی کے بہت سے افراد ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایک معنی تمام افراد پر برابر صادق آتا ہے یا کسی پر کم اور کسی پر زیادہ صادق آتا ہے. اگر وہ ایک معنی سب پر برابر صادق ہے، لفظ مفرد کا معنی ایک ہو اور وہ کسی ایک کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ اس کے بہت سے افراد ہوں اور سب پر وہ معنی واحد برابر صادق ہے، تو اس کو لوگ متواتر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متواتی. کیا بولیں گے؟ تو لفظ مفرد کی تین قسمیں: علم، متواتی، مشکک. علم کس کو کہیں گے؟ جس لفظ مفرد کا معنی ایک ہو، کسی ایک کے ساتھ خاص ہو، اس کے افراد، اس کا ایک ہی فرد ہو. متواتی کس کو کہیں گے؟ جس لفظ مفرد کا معنی ایک ہو اور وہ اس معنی کے افراد بہت ہوں اور سب پر برابر صادق ہے. آپ ہوں، یہ ہوں، کالا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، ناٹا ہو، کہیں کا ہو، سب کو انسان کہا جائے گا. یہ کچھ تو لوگ کہیں گے یہ انسان کم ہے، یہ زیادہ ہے، لمبا آدمی ہے تو زیادہ ہے، موٹا ہے تو زیادہ انسان ہے، چھوٹا ہے تو کم انسان ہے، سب نہ برابر انسان کہلائیں گے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو متواتی کو متواتی کیوں کہتے ہیں؟ یہ باب تفاعل سے بنا ہے. تواطا یتواطا، تواتو انف و متواتر، اس کا معنی ہوتا موافق ہونا. تو اس لفظ مفرد کے جتنے افراد ہیں سب کے سب معنی کے اندر کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے موافق ہیں، برابر ہیں، کہ سب پر وہ معنی برابر پایا جاتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ دیکھو اتنی بات. والثانی، لفظ یا دوسری قسم، یعنی جس لفظ مفرد کا معنی واحد مشخص نہ ہو، بل یکون له افراد کثیرہ، بلکہ اس کے بہت سے افراد ہوں. ہوا ضربان، اس کی کیا قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. کیا قسمیں؟ ایک وہ کہ وہ معنی سب پر برابر صادق ہے، ایک وہ ہے سب پر برابر صادق نہ ہے. جو معنی سب پر برابر صادق ہے وہی متواتر. احدہما یکون صدق ذلک المعنی علی سائر افرادہ علی سبیل الاستواء، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اس معنی کا صدق اس کے تمام افراد پر علی سبیل الاستواء، علی سبیل الاستواء کا مطلب برابر ہو، کہ وہ معنی سب پر یکساں صادق ہے. استواء کا معنی یکساں اور برابر صادق ہے، کمی بیشی نہ ہو. سب برابر حیوان، سب ناطق ہیں، سب برابر انسان ہے کہ نہیں ہے. ایک قسم یہ ہے کہ اس معنی کا صدق تمام افراد پر برابر ہو. برابر کا مطلب یکساں ہو، کسی میں کم کسی میں زیادہ نہ ہو. استواء کا معنی خود فرماتے ہیں من غیر ان یتفاوت باولیت او اولویت او اشدیت او ازیدیت. ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوئی ایک لفظ مفرد ہے، اس کا معنی ایک ہے مگر وہ ایک معنی سب پر برابر صادق نہیں آتا ہے بلکہ وہ معنی کسی پہ اولا ہے، کسی پر غیر اولا ہے. ایسے وجود ہے، اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، مگر اللہ کا وجود اولا ہے کہ وہی وجود حقیقی ہے، اور ہمارا وجود غیر اولا ہے کہ ہمارا کوئی اپنا وجود نہیں، اس کے وجود دینے سے نہ وجود ہوا.
دیکھو وجود کیا ہے، وجود باری بھی ہے اور وجود غیر باری بھی ہے، مگر باری تعالیٰ کا وجود کیا ہے، اولا ہے، ہمارا غیر اولا ہے۔ وجود معنی واحد ہے، اس کے افراد بہت ہیں، مگر کسی پر اولا اور کسی پر غیر اولا، سب پر برابر نہیں نا صادق آیا۔ ایسے آپ لے لو، سفیدی ہے، سیاہی ہے، سفیدی ہے اور سیاہی ہے، دودھ بھی سفید ہے، ہاتھی کا دانت بھی سفید ہے، اور بھی بہت سی چیزیں سفید ہیں۔ سفیدی معنی ایک ہے، اس کے بہت سے افراد ہیں، ہاتھی کا دانت، آپ کا دانت ہے اور برف ہے، سب سفید نہ ہے، مگر کسی میں سفیدی زیادہ ہے اور کسی میں کیا ہے، کم ہے۔ سیاہی ہے، معنی واحد ہے کہ اس کے بہت سے افراد ہیں، داڑھی بھی کالی ہے، کوا بھی کالا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں کالی ہیں، بتاؤ سب پر سیاہی برابر صادق آتی ہے؟ کوئی کالا کم، کوئی کالا زیادہ، تو وہ معنی واحد سب پر برابر صادق نہیں نہ آیا، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ تو اسی کو یہ کہا کہ وہ معنی سب پر برابر صادق ہے۔ برابر صادق آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہ ہو کہ کسی میں اولا ہو کسی میں غیر اولا ہو، کسی میں پہلے ہو کسی میں بعد میں ہو۔ وجود باری کیا ہے، اول ہے، ہمارا وجود کیا ہے، غیر اول ہے، ہمارا بعد میں نہ وجود ہوا ہے۔ کسی میں اشد اذیت کہ کسی میں وہ معنی زیادہ ہو اور کسی میں کم ہو، ایسا نہ ہو۔ اس معنی کا صرف تمام افراد پر برابر ہو۔ برابر کا مطلب کیا، یعنی اولیت، اولویت، اشدیت یا ازیدیت میں اختلاف نہ ہو۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو، کہ کسی میں اول ہو کسی میں غیر اول ہو۔ اللہ کا وجود اول ہے کہ وہ وجود مقدم ہے، ہمارا وجود غیر اول ہے۔ وہ وجود اولا ہے، ہمارا وجود غیر اولا ہے۔ سفیدی سیاہی کو بتایا، معنی ایک ہے، اس کے افراد بہت ہیں، کسی میں اشد ازید ہے اور کسی میں کیا ہے، کم ہے وہ معنی۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ خلاصہ یہ نکلا، جس لفظ مفرد کا معنی ایک ہو، اس معنی کے بہت سے افراد ہوں، اور وہ معنی تب پر برابر صادق آئے۔ برابر صادق آنے کا مطلب کسی میں اول کسی میں غیر اول، کسی میں اولا کسی میں غیر اولا، کسی میں اشد ازید اور کسی میں غیر اشد ازید، ایسا نہ ہو تو اس کو لوگ متواتر کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یسمى هذا القسم بالمتواتر، اس قسم کا نام متواتر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ متواتر کا معنی بتائے، تواطؤ سے بنا ہے، اس کا مصدر تواطؤ آئے گا، تفاعل تقابل کے دن پر۔ تواطؤ کا معنی توافق، موافق ہونا، لتواطؤ افرادہ۔ تواطؤ کا معنی کیا ہے، تفسیر کر دی، وتوافقها فی تصادق ذلک المعنی العام۔ ہم نے بتایا انسان لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے، مگر یہ معنی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بہت سے افراد پر، تو یہ معنی عام نہ ہو گیا، تو اس کا نام متواتر کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس معنی عام کے صادق ہونے میں اس کے افراد کے موافق ہونے کی وجہ سے، کہ گویا یہ معنی عام اپنے تمام افراد پر برابر صادق آتا ہے، اس کے سارے افراد اس معنی میں یکساں ہیں، موافق ہیں، مخالف نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ کل انسان بالنسبت الی زید و عمر و بکر، جیسے انسان لفظ مفرد ہے، اس کا معنی بتا دیا حیوان ناطق ایک ہے، زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، دنیا کا کوئی انسان ہو، سب میں برابر نہ معنی ہے، جیسے انسان زید عمر بکر کے اعتبار سے۔ دو قسم ہو گئی۔ اب تیسری قسم بچی، لفظ مفرد کا معنی ایک ہو، وہ معنی کثیر پر صادق ہے، مگر سب پر برابر صادق نہ آئے، یکساں صادق نہ آئے، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہو، کسی میں اول ہو اور کسی میں غیر اول، کسی میں اولا ہو کسی میں غیر اولا، کسی میں اشد ہو، بعض دن میں آگی، اور کسی میں اخف ہو، کسی میں اذیت ہو، کسی میں انقص ہو۔ شدت و ذوق، زیادت و نقصان، تفاوت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کسی میں معنی کم ہے کسی میں زیادہ ہے، کسی میں اشد ہے کسی میں اخف ہے، کسی میں اولا کسی میں غیر اولا، کسی میں اول کسی میں غیر اول، تفاوت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ثانیہما، دوسری قسم کی دو قسمیں نہ تھیں، تو دوسری قسم کی دوسری قسم ہے اللہ یکون صدق ذلک المعنی العام فی جمیع افرادی علی وجہ الاستواء، کہ اس معنی عام کا صدق اس کے تمام افراد میں علی وجہ الاستواء برابر نہ ہو، یعنی وہ معنی عام تمام افراد پر برابر صادق نہ ہے، بل یکون صدق ذلک المعنی علی بعض الافراد،
بلکہ اس معنی کا صدق بعض افراد پر اولیت کے اعتبار سے ہو یا شدیت کے اعتبار سے ہو یا اولویت کے اعتبار سے ہو. وصدقہ علی البعض الآخر بازداد ذلک، اور فرماتے ہیں کہ بعض دوسرے بعض کے اوپر اس معنی عام کا صدق جو ہے اس کی ضد کے ساتھ ہو. تو ضد کیا؟ اول کی ضد کیا؟ غیر اول ہے. یہ اولیت نہ ہے تو اول کی ضد آخر نہ ہوگی، بعد میں آگی. اشد کی ضد کیا ہوگی؟ خف ہوگی. اور اولویت اولا کی ضد کیا ہوگی؟ غیر اولا ہوگی، خلاف اولا ہوگی. بعض دن میں آگے ہم نے مثال سے سمجھا دیا آپ کو. کل وجود بالنسبت الی الواجب جل مجدہ، واجب جل مجدہ اللہ ہی کی ذات نہ ہے. ہمارا اس کا وجود واجب ہے اور ہمارا وجود کیا ہے؟ ممکن ہے. اس کا وجود ہر حال میں ضروری ہے، ہمارا وجود ہر حال میں ضروری ہے، رہیں یا نہ رہیں. ہمارا وجود و عدم برابر ہے کہ نہیں برابر ہے؟ اس سے وجود واجب جل مجدہ کا. تو ہم نے کیا بتایا؟ وبالنسبت للممکن، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب ممکن ہیں. اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب کیا ہیں؟ ممکن. واجب صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ سے وجود واجب جل مجدہ کے اعتبار سے اور ممکن کے اعتبار سے. سمجھ گئے؟ ہم نے کیا بتایا کہ واجب جل مجدہ کا وجود اول ہے، بس میں گی. ہمارا وجود کیا ہے؟ آخر ہے. اس کا وجود اولا ہے کہ وہی وجود حقیقی ہے. وہ وجود نہ دیتا تو دنیا کی کوئی شے وجود میں نہ آتی. ہمارا وجود کیا ہے؟ غیر اولا. وجود دیکھ لے، ہو لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے، اس کے افراد بہت سے ہیں مگر سب پر برابر صادق آیا. اولیت اولویت میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور سنو، وکل بیاضی، بیاض کا معنی سفیدی. بیاض کا معنی کیا ہے؟ بیاض لفظ مفرد ہے، اس کا معنی ایک ہے سفیدی. اس کے بہت سے افراد ہیں. پاجامہ بھی سفید ہے، کرتا بھی سفید ہے، دانت بھی سفید ہے. بعض درمیان کی دودھ بھی سفید ہے، برف بھی سفید ہے، اور ہاتھی کا دانت بھی سفید ہے. ہمارے آپ کے دانت بھی سفید ہیں کہ نہیں ہیں؟ مگر سب سفیدی یکساں سفیدی ہے، کسی میں سفیدی کم، کسی میں زیادہ. بعض ذہن میں آ رہے ہیں نا؟ ہاں. وَالْقَلْ بَيَاضِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّلْجِ، ثلج بولتے ہیں برف کو، برف سفید نہ ہوتا ہے. وَالْعَاجِ، عاج بولتے ہیں ہاتھی کے دانت کو، دندانے پیل. اور جیسے سفیدی برف اور ہاتھی کے دانت کے اعتبار سے. اور لبن لے لو، دودھ کو لے لو. بعض دن میں آگے چونا لے لو، بھی سفید ہوتا. آپ بتاؤ سب کی سفیدی یکساں ہے؟ سفیدی لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے، افراد بہت ہیں مگر سب میں برابر وہ معنی نہیں ہے. انسان لفظ ایک ہے، اس کا معنی ایک ہے، افراد بہت ہیں مگر سب میں وہ معنی برابر ہے، کسی میں کم بیش نہیں ہے. اختلاف یہاں پر ہے کہ نہیں اس میں؟ وَيُسَمَّ هَذَا الْقِسْمُ مُشَكِّكًا، اس قسم کا نام مشکک رکھا جاتا ہے. تو مشکک کس کو کہیں گے؟ جس لفظ مفرد کا معنی ایک ہو اور اس کے بہت سے افراد ہوں اور تمام افراد میں وہ معنی برابر نہ ہو، بلکہ کسی میں کیا ہو؟ زیادہ ہو، کسی میں کم ہو، کسی میں پہلے ہو، کسی میں بعد میں ہو. اول کا مطلب، اولا کا مطلب کسی میں اولا ہو، بہتر ہو، افضل ہو، اعلیٰ ہو، اور کسی میں غیر اولا. اس کا نام مشکک کیوں رکھا جاتا ہے؟ لِأَنَّهُ يُوقِعُ النَّاظِرَ فِي الشَّكِّ، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے دیکھنے والے کو، نظر کرنے والے کو شک میں ڈال دیتا ہے. فی کونہ متواتئا اور مشککا، اس کے متواتی یا مشکک ہونے میں. ہم یہ دیکھیں کہ یہ لفظ ایک ہے اور اس کا معنی ایک ہے اور سب پر صادق آ رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ متواتی ہے. ہم نے دیکھا کہ لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے، سب پر صادق تو آتا ہے مگر کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، تو اب اس کو تو متواتی نہیں ہونا چاہیے. بات نہیں ذہن میں، کیونکہ متواتر میں تواتر توافق نہ ضروری ہے. خلاصہ یہ نکلا جس لفظ مفرد کا معنی ایک ہو اور اس معنی کے وہ معنی کسی ایک کے ساتھ خاص ہو تو اس کو علم یا جزء حقیقی کہتے ہیں. اور جس لفظ مفرد کا معنی ایک ہو، اس معنی وہ معنی کسی ایک کے ساتھ خاص نہ ہو، اس کے افراد بہت ہوں، سب پر برابر صادق آئے تو اس کو متواتر کہتے ہیں. جیسے انسان، لفظ مفرد کا معنی ایک ہو، افراد بہت ہوں، سب پر برابر صادق نہ آئے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی میں پہلے، کسی میں بعد میں،
اور کسی میں اولا ہو کسی میں غیر اولا ہو تو اس کو مشکک کہا جاتا ہے. جیسے بتایا وجود اللہ کا وجود اور اللہ کے مخلوقات کا وجود اسی کو ممکن کہہ لیں. حاصل میں آگی. اور جیسے سفیدی ہے سیاہی ہے دیکھ رہے ہیں یہ برف کے اندر اور دودھ کے اندر اور کیا کہتے ہیں وہ ہاتھی کے دانت ہمارے آپ کے دانت کے اندر. اچھا سیاہی لے لیں کوئلے کے اندر سمجھ رہے ہیں کوے کے اندر اور اس قسم کے اور توے کے اندر ہے کہ نہیں سب کی سیاہی برابر ہے. بات سمجھ میں آ گئی. بال کی سیاہی ہے کپڑے کی سیاہی ہے سب برابر ہے. فصل المتکثر المعنی اتنا ہے جس کیا ہو گئے 24. چلو دیکھ لو. جس لفظ مفرد کا معنی جو ہے لفظ مفرد ہو بعض ماگی تو کہتا اس کا معنی یا تو ایک ہوگا یا کیا ہوگا کثیر ہوگا. تو لفظ مفرد کا معنی ایک ہو تو اس کی 3 قسمیں اور لفظ تو مفرد ہے مگر اس کا معنی ایک نہیں بلکہ اس کا معنی کیا ہے کثیر ہے. تو جس لفظ مفرد کا معنی کثیر ہو اس کی بھی کئی قسمیں اس کی بھی تو کہتے ہیں فصل المتکثر المعنی لہو اقسام عدیدہ. متکثر معنی کا مطلب وہ لفظ جس کا معنی کثیر ہو اس کی بہت سی قسمیں ہیں اس کی بہت سی قسمیں ہیں. وجہ الحصر بس بگی دلیل حصر اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. آپ پڑھو گے کہ مشترک ہے منقول ہے حقیقت اور مجاز ہے. 3 کہو یا 4 کہو بات ذہن میں آ گئی. فرماتے ہیں وجہ الحصر دلیل حصر کی 3 ہی یا 4 ہی قسمیں کیوں ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں. تو کہتے ہیں ان اللفظ الذی کثر معنی جس لفظ کا معنی کثیر ہے جس لفظ کا معنی اور وہ جس لفظ کا معنی کثیر ہو اور وہ لفظ جو ہے ہر معنی کے لیے شروع ہی سے وضع کر دیا گیا ہو. ایک لفظ ہے اس کا بہت سا معنی ہے مگر وہ لفظ شروع ہی سے وہ سب کے لیے وضع کیا گیا. ایک تو یہ ہوتا ہے اس لفظ کا معنی کثیر ہے مگر پہلے اس کے لیے ہوا بعد میں اس کے لیے ہوا مگر ایسا نہیں ہے. لفظ کا معنی کثیر ہے اور ان سب کے لیے وہ شروع ہی سے وضع کر دیا گیا ہے. تو اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں مشترک. کیا کہتے ہیں ایک لفظ پڑھو گے عین ہے کیا ہے سونا ہے مشترک ہے. ایک سونا دھات کو بولتے ہیں اور ایک سونا سونے کو بولتے ہیں. ہار ہے ایک گلے کا ہار ہے اور ایک کیا ہے شکست کے معنی میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اس طریقے سے عین ہے. عین کا معنی کیا ہوتا ہے آنکھ. عین کا معنی گھٹنا. عین کا معنی ذات. عین طلعت عین کا معنی سورج. عین جاریہ عین کا معنی چشمہ. بہت سا معنی ہے. لفظ عین دیکھ رہے بہت سے ایسے بہت سے الفاظ ہیں. لفظ عین ہی نہیں ہے. آپ پڑھو گے قروء کا معنی قرون کی جمع قروء کا معنی حیض کے بھی آتا ہے طہر کے بھی آتا ہے 2 معنی اس کا ہے. آپ مجھ کو بتاؤ لفظ ایک ہے اور اس لفظ کا معنی کثیر ہے اور ہر معنی کے لیے شروع ہی سے وضع کیا گیا. ایسا نہیں کہ پہلے حیض کے لیے پھر طہر کے لیے یا پہلے طہر پھر حیض کے لیے بلکہ شروع ہی سے. خلاصہ یہ نکلا جس لفظ کا معنی کثیر ہو اور ہر معنی کے لیے شروع سے وضع کیا گیا ہو اور ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع ہوئی ہو تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں مشترک. دیکھو وجہ الحصر ان اللفظ الذی کثر معنی دلیل حصر یہ ہے کہ جن لفظ کا معنی کثیر ہو ان وضع ذلك اللفظ لكل معنی ابتداء اگر وہ لفظ ہر معنی کے لیے شروع سے وضع کیا گیا باوضاع متعددۃ علیہدۃ الگ الگ چند وضعوں کے ساتھ کہ سب کے لیے اس کی الگ الگ وضع ہوئی. عین کا لفظ جو ہے وہ گھٹنے کے لیے یہ الگ وضع ہوا. عین کا لفظ آنکھ کے لیے الگ وضع ہوا. عین کا لفظ صورت کے لیے الگ وضع ہوا. عین کا لفظ چشمے کے لیے الگ الگ. بس مگی تو الگ الگ یہ سب متعدد وضعیں ہوں تو یسمى مشترکن اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے مشترک. کالعین وضع تارة للذهب جیسے عین کا لفظ کبھی وضع کیا گیا سونا کے لیے ذهب کا معنی سونا. وتارة للباصرة اور کبھی کبھی آنکھ کے لیے
وَطَارَةً لِلرَّكْبَةِ، اور کبھی کبھی کس کے لیے؟ گھٹنے کے لیے. بعض میں آگی میں نے بتایا صورت کے لیے، چشمے کے لیے، بہت سارا معنی ہے. تو لفظ مشترک کس کو بولیں گے؟ جس لفظ کا معنی کثیر ہو اور معنی کثیر میں سے ہر معنی کے لیے شروع سے الگ الگ وہ وضع کیا گیا. ٹھیک. وَإِن لَّمْ يُوضَعْ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً، اور اگر وہ لفظ ہر معنی کے لیے شروع سے وضع نہیں کیا گیا، بل وُضِعَ أَوَّلًا لِمَعْنًا، بلکہ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي مَعْنًى ثَانٍ، پھر ایک دوسرے معنی میں اسی لفظ کو استعمال کر دیا گیا، لِأَجْلِ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا، پہلے معنی اور دوسرے معنی کے درمیان مناسبت کی وجہ سے. دونوں میں کیا ہے؟ مناسبت ہے. تو ان اشتہرا فی الثانی، اگر وہ لفظ دوسرے معنی میں مشہور ہو جائے، وہ ترک موضوعہ الاول، اور اس کا پہلا معنی موضوع متروک ہو جائے. وضع کیا گیا تھا پہلے کے لیے اور دوسرے میں اس کا استعمال ہونے لگا، اور اتنا استعمال ہونے لگا کہ پہلا بالکل ترک کر دیا گیا، دوسرا کیا ہو گیا؟ مشہور ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کبھی کبھی ایک آدمی کا ایک نام رکھ دیا جاتا ہے، پھر دوسرا، اور دوسرا اس قدر بولا جانے لگتا ہے کہ پہلا نام لوگ بھول جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں یسمى منقولا، تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ منقول. تو لفظ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر اسی لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کر دیا گیا کسی وقت میں. اب پہلا معنی ترک کر دیا گیا، اس میں کوئی استعمال ہی نہیں کرتا ہے، اب استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر؟ معنی ثانی کے اندر. بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ تو اب اس کو کیا بولیں گے؟ منقول. پہلا معنی منقول عنہ اور دوسرا معنی منقول الیہ. اور جو واضح جو ہے پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کرے گا اس کو کیا بولیں گے؟ ناقل. کیا بولیں گے؟ ناقل. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ناقل بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں. کبھی کبھی نحو کی اصطلاح ہے تو وہ ناقل ہوتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ صرف کی اصطلاح ہے تو صرفی ناقل ہوتے ہیں، کبھی کبھی فقہ کی اصطلاح ہے تو فقہا ناقل ہوتے ہیں، حدیث کی اصطلاح ہے تو محدثین ناقل ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ تو ناقل ایک عوام نقل کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ ناقل بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کبھی عرف عام، کبھی عرف خاص، اور کبھی کبھی عرف شرع. صلاۃ کا لفظ آپ پڑھو گے، لغت میں دعا کے معنی میں ہے، مگر شریعت کی اصطلاح میں اب دعا کو نہیں بولیں گے بلکہ صلاۃ نقل کر دیا گیا مخصوص ارکان، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ خیرہ پر جو مشتمل ارکان ہوتے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو وہ فرماتے ہیں ان اشتہر فی الثانی، اگر وہ لفظ دوسرے معنی میں مشہور ہو جائے، وترک موضوعہ الاول، اور اس کا پہلا موضوع متروک ہو جائے، تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ منقول. ٹھیک. اب کہتے ہیں والمنقول بالنظر الی الناقل ينقسم الى ثلاثه اقسام. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناقل کے اعتبار سے منقول کی تین قسمیں ہیں. والمنقول بالنظر الی الناقل، ناقل کے اعتبار سے منقول کی تین قسمیں ہیں. احدها المنقول العرفی، ان میں سے ایک منقول عرفی ہے. کیا ہے منقول؟ کیا مطلب؟ یعنی عرف عام، عام بول چال والے اس لفظ کو پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف کیا کر لے؟ نقل کر لے. منقول عرفی ہے بے اعتبار کون الناقل عرفا عاما، ناقل کے عرف عام ہونے کے اعتبار سے لفظ کو پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والے عرف عام، عام لوگوں کی کیا ہو وہ بول چال. وثانی ہے المنقول الشرعی، اور دوسری قسم منقول شرعی ہے بے اعتبار کونی ارباب الشرع، ناقل ارباب شرع ہونے کے اعتبار سے. وثالث المنقول الاصطلاحی، اور تیسری قسم کیا ہے؟ منقول اصطلاحی ہے بے اعتبار کونی عرفا خاصا، اس اعتبار سے کہ ناقل عرف عام نہیں بلکہ عرف خاص ہے. عرف خاص کا مطلب طائفۃ مخصوصہ، مخصوص جماعت، مخصوص گروہ، جیسے فقہا کی جماعت، محدثین کی جماعت، نحویوں کی جماعت، منطقیوں کی جماعت،
فلسفیوں کی جماعت، صرفیوں کی جماعت، یہ کلمہ کا لفظ ہے، بات نہیں سمجھ میں آگی؟ اس کا معنی بات کے ہوتا ہے، مگر نو کی اصطلاح میں لفظ موضع لمعنی مفرد۔ منطقیوں کی اصطلاح میں کل ہی آپ کو بتایا تھا کلمہ کا معنی۔ صوفیوں کی اصطلاح میں کلمہ کا معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ چلو کتاب دیکھنے میں لگ رہی ہے بہت تھوڑی ہے، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو، مگر اتنا مضمون اس میں بھرا ہوا ہے کہ 1 گھنٹے میں 1 صفحہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کئی صفحہ ہے؟ 34 صفحہ ہے نا، 36 صفحہ ہے۔ 1 صفحہ روز پڑھا تو 36 دنوں کئی دن پڑھائی ہوتی ہے، خالی ترجمہ کرانا ہو تو سب ہو جائے گا، 2 صفحہ ہو جائے گا۔ لو